مگر سب سے پہلے سیاست کی بات کریں گے. ہارون خان صاحب پر تو میں بات کروں گی، مگر بزدار صاحب کا بتائیے مجھے، بزدار صاحب کا کیا فیوچر ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ پنجاب کے اوپر بات کریں پھر وفاق کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اچانک اور دفتن جیسے قائد اعظم ایک دفعہ لندن تشریف لے گئے اور لوگوں نے کہا کہ کچھ کہیں تبرک کے طور پہ، آپ کو پتہ ہے وہ غیر ضروری بات نہیں کرتے تھے، تو اس دن سورج نکلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا برطانیہ کے لوگوں میں تمہارے لیے دھوپ لے کر آیا ہوں. کیا بات ہے، ایک ہی جملہ اور وہ بھی پاکستان میں بہت دنوں کے بعد دھند اور بہت یعنی گرد چھٹ گئی، اس کے بعد اذیت ناک ٹھنڈ کے بعد ایک مبارک دن طلوع ہوا ہے. آج کے دن ساری خبریں اچھی، الحمدللہ. ایک آدھ خبر بری ہے مگر ایسی بری نہیں ہے جس سے بہت خوفزدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. مینجمنٹ کی ضرورت ہے. عمران خان کے راستے کے سارے کانٹے قدرت نے چن دیے ہیں. کیا بات ہے. کم از کم وقتی طور پہ مستقبل کا انحصار ان پر ہے، اگر وہ پالیسیاں ٹھیک بناتے ہیں اگر تو فائدہ اٹھائیں، کامیابیاں جو ہیں ان کا بھی مقدر ہوں گی. ملک میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایک منور تقدیر رکھتا ہے، اور یہ بات میں شاعری میں نہیں کہتا. زندگی کے 25-30 برس میں نے اہل علم کے قدموں میں گزارے ہیں. تعویذ دھاگے والے نہیں اہل علم، راسخون فی العلم، جن کی زندگیاں گزر گئیں قرآن پڑھتے ہوئے، سیرت پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، تاریخ پڑھتے ہوئے اور بنی نوع انسان کو سمجھتے ہوئے اور علوم میں ارکریزی کرتے ہوئے. پاکستان ایک وہ کہتے ہیں پاکستان ایک منور تقدیر رکھتا ہے اور پاکستان کو ڈیسٹنی گورن کرتی ہے. ایک دن میں کتنے عجیب واقعات ہوئے ہیں. $12 بلین اس سال آپ کو پے نہیں کرنے. $12 بلین آپ کو اس سال پے نہیں کرنے ہیں. جو آپ نے پے کرنے تھے ذرا اندازہ لگائیں، وہ آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں. قرضہ کتنا بڑھتا ہے، مہنگائی کتنی ہوتی ہے، افراط زر کتنی بڑھتی، نفسیاتی دباؤ کتنا شدید آ جاتا، صنعت کاری کو کتنا نقصان پہنچتا. 1 ارب 38 لاکھ ڈالر، غالباً $40 لاکھ یا $38 لاکھ آپ کو IMF نے مزید پیسے دے دیے، اور یہ بھی ظاہر ہے آسان شرائط پہ تھی. سعودی عرب کی حکومت نے بدھ کے دن فیصلہ کیا، اچانک انہیں احساس ہوا کہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کب انہیں عقل آئے گی، انہیں پتہ چلے گا پاکستان کی انہیں ضرورت ہے. سعودی عرب کو اگر اپنا دفاع کرنا ہے تو سعودی عرب کا دفاع امریکی نہیں کریں گے، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، پاکستان کرے گا، اور فائنلی ترک اس میں شامل ہوں گے اگر بھی اللہ نہ کرے وہ وقت آئے. لیکن جب وہ وقت آئے گا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ مدینہ کی طرف بڑھیں گے صہیونی، تو اس دن پاکستانی فوج لڑے گی، اور ایسا لڑے گی کہ تاریخ اس دن بدل جائے گی. تاریخ میں اس دن اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوگا کہ جو صدیوں کے بعد کبھی کبھی ہوتا ہے، بلکہ پوری انسانی تاریخ میں 2-4 بار ہی ایسا ہوا ہوگا. $17.5 کا فی بیرل پیٹرول ہو گیا ہے. زبردست. میں نے ابھی سہیل وڈائی صاحب سے کہا کہ $1 لاکھ بیرل میں اور آپ بک کرا لیں. اچھا. تو انہوں نے کہا اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہوتے. میں آپ کو اس کے لیے انشورنس کی رقم چاہیے ہوتی ہے. $50,000 اگر ہم دے دیں تو $1 لاکھ بیرل بک ہو جائیں گے. میں ویسے ہارون صاحب ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں آن ایئر ذرا محتاط رہا کریں آپ ذرا تشبیح کے طور پہ عرض کر رہے ہیں ہمیں. ہاں جی، عوام سچ مان لے گی. پڑھے فارسی بیچیں تیل، ہمیں تیل تھوڑی بیچنا خریدنا. ایک تشبیح کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے کہا $17.5 کا ہو گیا تو $1 لاکھ بک کرا لے. وہ ہوتا ہے $3 یا $4 جو ہے نا، وہ آپ کو انشورنس کے دینے ہوتے ہیں. قیمت تو اس وقت جب آپ اٹھائیں گے تو مارکیٹ میں بیچیں گے، تو اس کو سٹہ کہتے ہیں ایک طرح سے. لیکن جب حکومتیں یہ کام کرتی ہیں تو اس پہ غالباً سٹے کا اطلاق اپنے حوالے سے نہ یہ باتیں کریں. عوام کوئی نہیں، میں سب جانتے ہیں، میں تشبیہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں. جناب والا انڈسٹری کھل گئی کنسٹرکشن کی، اور ویلتھ ٹیکس انہیں معاف کر دیا گیا، ٹیکسز میں رعایت دے دی گئی. یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے. جب اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک عورت
برستی بارش میں نہر کے کنارے جا رہی ہے، غریب عورت، اس کے سر پہ ایک اسٹرابری کا ٹوکرا ہے جو وہ بیچنے کے لیے لائی تھی، اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اتنے میں ایک گاڑی آ کے رکتی ہے، اس کے گاؤں کا ایک بھلا آدمی، اس کو کوئی بزرگ چچا ماموں، وہ آ کر رکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹوکری ڈکی میں رکھ دو اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اب صرف اسے ایک کام کرنا ہے، اپنے بچے کو سنبھالنا ہے۔ معیشت میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ریلیف ہمیں دے دیا، اپرچونٹی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتا ہے، وہ اویل کرنے کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہی پاکستان میں نقصان کم ہے۔ دیکھیے ہم یہاں رو رہے ہیں نا کہ ڈاکٹروں کے پاس ضروری ساز و سامان نہیں اور ٹھیک رو رہے ہیں، حفاظتی کٹس نہیں ہیں، مگر امریکہ میں بھی نہیں ہے، برطانیہ میں بھی نہیں ہے۔ کیا اس کو جواز ہر بنا جگہ کے پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر جان قیمتی ہے، اور مسیحا کی جان اس لیے زیادہ قیمتی ہے کہ وہ جانیں بچائے گا۔ بالکل بالکل، اس لیے فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے۔ میں نے پتہ کیا 400 روپے کا ایک سوٹ ملتا ہے سستا سا، اگرچہ وہ ایک آدھ 2 دن کے لیے استعمال کے لیے ہوتا ہے، وہ ملنے لگا ہے، اور وہ فوری طور پہ خریدیں اور ڈاکٹروں کو دیں، اور ایک نہیں دیں، 2 4 10 15 دیں، اس لیے کہ مسیحا کی جیب میں دوائی ہوگی، ہاتھ میں سرنج ہوگی، تو وہ آپ کی جان بچا سکے گا، اس کے ذہن میں کانفیڈنس ہوگا، تو وہ زندگیاں بچائے گا۔ جنرل جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، نرس ہے، طبی عملہ ہے، بالکل پورا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نرسوں کا رول بہت زیادہ ہے، سارا وقت انہیں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ ساری اپرچونٹیز مل گئیں، اور اس پہ ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ میرے پاس معلومات نہیں، لیکن قرائن کی بنیاد پر مجھے 100% یقین ہے، بتائیے، اور کچھ معلومات بھی ہیں جو کہ سب کے پاس ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ قیادت نے کہا سبھی سے، تمام سے، اور بھائی لڑنا بھڑنا بند کرو۔ یعنی یہ جو اپوزیشن پرسوں سے لہجے بدلنے شروع ہوئے، آپ نے جانا دیکھا ناصر حسین شاہ صاحب بھی ایسی شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو معمول سے زیادہ ہے۔ ویسے وہ خیر ناصر صاحب اچھی باتیں کرتے، اور شہباز گل صاحب جن کو بہت سخت رہتا ہے لوگوں کو چھیڑنے میں اور چڑھانے میں، وہ اس قدر مفاہمانہ گفتگو کر رہے ہیں جیسے وہ ناصر شاہ کے ساتھ بحث نہ کر رہے ہوں، بلکہ میرے پاس بیٹھے کافی پی رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، کافی کی دعوت تو نہیں دے رہے انڈائریکٹلی آپ نے؟ نہیں، کبھی کبھی وہ تشریف لاتے تھے، اب زیادہ بزی ہو گیا، اسلام آباد چلے گئے، کبھی کبھی آتے تھے، کافی کے پہلے پیتے تھے، وہ تو عزت افزائی کی بات ہے، کوئی مہمان آپ کے پاس آیا آپ اس کو کافی پیش۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی ہے۔ دیکھیے میں نے مذہبی امور کے وزیر کو ایک میسیج بھیجا، ایک عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے، اس لیے نہیں کہ میں اہم ہوں، میری کیا اہمیت ہے، نور الحق قادری صاحب، نور الحق قادری صاحب کو، کہ آپ تو بڑے ذہین آدمی، آپ سے تو مجھے بڑی توقعات تھی، آپ نے یہ کیا کیا، آپ یہ کیا کہتے چلے جا رہے ہیں کہ علماء سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ علماء سے ضرور پوچھیں، لیکن اگر بعض علماء کا رویہ جو ہے وہ فساد پہ تلے ہوئے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حکومت کو اپنی رٹ نافذ کرنی چاہیے۔ ان کا جواب آیا کہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقہ کار اختیار کریں گے۔ صحیح۔ اس کے بعد میرا خیال ہے وہ بڑے ذہین آدمی، انہیں کے انیشیٹو پہ وہ عارف حلوی صاحب کے پاس گئے۔ عارف حلوی کے پاس کیوں گئے؟ میں عارف حلوی صاحب کا مداح بالکل نہیں ہوں، لیکن وہ بات نرمی سے کرتے ہیں، دلیل سے، سنا ہے وہ دلیل بھی ان کی سلیقہ مندی سے بات کرتے ہیں۔ اصل میں بات کرنی ہوتی ہے نرمی سے، دلیل تو آپ بعض اوقات وہ آدمی بھی دے رہا ہوتا ہے جو بہت تلخی میں ہو، غصے میں ہو، لیکن اس کی دلیل تو بے اثر جاتی ہے نا۔ مزاج کے دھیمے عارف حلوی صاحب، انہوں نے علماء سے بات کی۔ ٹھیک، یہ پہلا جمعہ ہے جو بخیریت گزرا ہے، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان سب نعمتوں کو جو میں نے گنوائی ہے، اس پہ جو آدمی 1 روپیہ صدقہ دے سکتا ہے اس کو 1 روپیہ صدقہ دینا چاہیے اس پاکستانی کو، اور جو 1000 روپیہ دے سکتا ہے اس کو 1000 روپیہ دینا چاہیے، اور جو 1 لاکھ روپیہ دے سکتا ہے اس کو 1 لاکھ روپیہ دینا چاہیے، اور جو 10 کروڑ دے سکتا ہے اس کو 10 کروڑ دینا چاہیے۔ صحیح، عذاب ٹل گیا، ٹلنے کے اللہ تعالیٰ نے آثار ہمیدہ کر دیے، بالکل یہی ہوتا ہے۔ اب جناب معیشت آپ کی جو تھی 2 ہفتے پہلے اس کا ایسٹیمیٹ یہ تھا، جو ہم نے نہیں لگایا، ظاہر ہمارا کام بھی نہیں ہے، ماہرین معیشت یہ کہہ رہے تھے 7 سے 9% معیشت گر جائے گی، کل شام کا ایسٹیمیٹ یہ ہے 1 سے 2%،
اور مجھے یقین ہے 1 سے 2% بھی نہیں گرے گی.